آپ میں سے اکثر لوگ اس بات سے پریشان ہیں کہ وہ دعا کرتے ہیں، ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ میں سے اکثر لوگ اس بات کو لے کر پریشان رہتے ہیں کہ شاید اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا۔ آج میں دوستو آپ کے ساتھ ایک ایسا ہی واقعہ شیئر کروں گا، ایک ایسا ہی وظیفہ، ایک ایسا ہی طریقہ شیئر کروں گا جس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، کیونکہ یہ طریقہ میرے نبی نے بتایا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد لقمان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل لقمان ٹی۔ دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ اچانک طوفانی بارش شروع ہو گئی اور انہوں نے خود کو بارش سے بچانے کے لیے ایک غار کے اندر پناہ لے لی۔ بارش اتنی تیز تھی، طوفان اتنا تیز تھا کہ اچانک ایک بہت بڑا پتھر پہاڑ کی چوٹی سے گرا اور غار کے منہ کے آ گیا، جس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ وہ تینوں کے 3 بنی اسرائیل کے لوگ پریشان ہوئے کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ پتھر بہت بڑا تھا، وہ تینوں مل کر بھی اس کو ہٹا نہیں سکتے تھے۔ تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا، ہم اپنے ان اچھے کاموں کو یاد کرتے ہیں جو ہم نے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے ہیں، اور اس کا وسیلہ اللہ کو دیتے ہیں، اس کا واسطہ اللہ کو دیتے ہیں۔ اگر اللہ کو وہ ہمارے اعمال پسند ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائیں گے۔ دوستوں ان میں سے پہلے شخص نے دعا کی، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں بکریاں چراتا ہوں، اور بکریاں ایک دن میں لے کر نکل گیا اور شام کو دیر ہوگی، جب میں گھر پہنچا تو رات ہو چکی تھی۔ میرا یہ معمول تھا کہ شام کو جب بکریاں لے کر آتا اور سب سے پہلے ان کا دودھ نکالنے کے بعد اپنے بڑے ماں باپ کو دیتا۔ اس رات کیونکہ اندھیرا ہو چکا تھا، والدین سو چکے تھے، جب میں بکریاں لے کر آیا میں نے حسب معمول دودھ دویا، اور جب میں والدین کے لیے لے کر وہاں پہنچا تو وہ سو چکے تھے۔ مجھے یہ ناگوار تھا، پسند نہ تھا کہ میں اپنے والدین کی نیند کو خراب کروں۔ میری بیوی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی وجہ سے کرا رہے تھے، میرے پاؤں میں لپٹے ہو رہے تھے، رو رہے تھے، لیکن میں اپنے والدین کے سرانے تب تک کھڑا رہا جب صبح کے وقت طلوع آفتاب ہوا۔ میرے والدین اٹھے اور میں نے وہ دودھ انہیں پیش کیا، تو ان کے بعد میں نے اپنے بچوں کو دیا۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ یہ کام میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا، اگر تو تجھے میرا یہ عمل پسند ہے تو ہماری اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اس کے یہ الفاظ ادا کرنے تھے کہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا، باہر سے روشنی اندر آنا شروع ہو گئی۔ دوسرا آدمی جو وہاں پر بیٹھا تھا اس نے کہا، یا اللہ میرے پاس ایک مزدور کام کرتا تھا، اس مزدور کی اور میرے درمیان میں 7 کلو چاول مزدوری طے ہوئی۔ جب شام کے وقت وہ شخص مزدوری کر چکا تو میں نے اس کو کہا، یہ 7 کلو چاول لے جاؤ۔ اس نے غصے کے اندر وہ چاول نہیں لیا، وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے ان 7 کلو چاولوں سے کاشت کی، اس سے جو فصل آئی تو میں نے ایک گائے خرید لی۔ اس گائے کی نسل بڑھتے بڑھتے بہت بڑا ریوڑ میرے پاس بن گیا۔ تو کافی وقت گزرنے کے بعد وہ آدمی، وہ مزدور میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، میرے 7 کلو چاول مجھے دے دو۔ تو میں نے اس کو ریوڑ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ریوڑ سارے کا سارا لے جاؤ۔ تو اس نے مجھے کہا کہ خدا کا خوف کرو، میرے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یہ 7 کلو چاول کے ذریعے ہی میں نے اتنا بڑا ریوڑ کیا ہے، یہ ریوڑ آج تمہارا ہے، اس کو لے جاؤ۔ یا اللہ اگر تجھے میرا یہ عمل پسند آیا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو تھوڑا سا اور سرکا دیا۔ اب آسمان نظر آ رہا تھا، اتنا نہیں سرکا کہ لوگ وہاں سے گزر سکتے۔ ایک تیسرا آدمی وہاں پر موجود تھا،
اس نے کہا یا اللہ میں نے اپنی جوانی کے اندر ایک لڑکی سے محبت کی جو میری کزن تھی، ایسی محبت جو ایک مرد ایک عورت سے کرتا ہے، میں نے اس سے شادی کرنے کے لیے رشتہ بھیجا تو ان کے گھر والوں نے انکار کیا، میری اس سے شادی نہ ہو سکی، اس کی کہیں اور شادی ہوگی، وقت گزرتا گیا تو ایک دن وہ مجبوری کی حالت میں میرے پاس آئی اور مجھے آ کر کہا میرا خامد بیمار ہے، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، میری مدد کر دو۔ تو میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن اس شرط کے اوپر تم میری خواہش کو پورا کر دو۔ وہ پریشان تھی، مجبور تھی، اپنے خامد کی زندگی کا سوال تھا، اس نے میری بات کو مان لیا۔ میں اندر سے پیسے لینے کے لیے گیا تو میں جب رستے میں تھا تو میرے ذہن اور میرے دل کے اندر ایک سوال ہے کہ مجبوری، عورت کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہو، اتنے گرے ہوئے تم انسان ہو، تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں۔ یہ وہ چیزیں تھی جو میرے ذہن کے اندر گھوم رہی تھیں۔ تو یا اللہ مجھے تیرا خوف آ گیا اور میں نے ارادہ ترک کر دیا، اس لڑکی کو پیسے دے کر، اس عورت کو پیسے دے کر میں نے رخصت کر دیا۔ اگر یا اللہ تجھے میرا یہ عمل پسند آیا ہے تو اس عمل کے واسطے، اس عمل کے وسیلے سے ہماری نجات فرما، تو اس غار کا پورا پتھر ہٹ گیا اور ان کے لیے رستہ بن گیا۔ تو دوستو یہ وہ حدیث ہے، وہ واقعہ ہے جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا بنی اسرائیل کا، کہ اللہ سے اگر مانگنا ہے تو اپنے اچھے اعمال کا واسطہ دے کر مانگو۔ اللہ سے اگر مانگنا ہے اپنے نیک اعمال کے صدقے مانگو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام ضروریات اور حاجات کو پورا فرمائے گا۔ شکریہ۔